بھی شاہراہ فیصل کی طرف جانا ہوتا، میں اپنے ایک درینہ دوست سے ملنے کے لیے ڈیوٹی فری شاپ میں ضرور جھانک لیتا۔ اجمل بٹ میرا انتہائی بے تکلف دوست تھا اور ان دنوں وہ ڈیوٹی فری شاپ میں بطور سپروائزر کام کر رہا تھا۔ میل ملاقات کے اسی بہانے اگر شاپ میں رکھی کوئی ضرورت کی من پسند چیز مجھے نظر آ جاتی تو اجمل کی مہربانی سے انتہائی ڈسکاؤنٹ پر میں اسے خرید لیتا۔ اوپن مارکیٹ میں اول تو ایسے منفرد آئٹمز دستیاب نہیں ہوتے، اور اگر اکا دکا کہیں دکھائی بھی دیں تو دکاندار میں گاہک کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منہ مانگے دام وصول کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس روز میں شاپ میں داخل ہوا تو پہلی نظر اجمل پر ہی پڑی۔ وہ عملے کے ایک فرد کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے نظر ملی تو وہ اس شخص کو نپٹا کر میری طرف مڑا۔ آؤ بیگ، آؤ یار، اس وقت اگر میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو مجھے ضرور مل جاتا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے بھی جواباً بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار بٹ، اللہ سے مانگنے کا تمہارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مذاق کی بات کو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھاتے ہوئے کہا، یار بٹ، میں نے تو تمہیں ایک ملازم کو ڈانٹ پھٹکار کرتے دیکھا اور تم کہہ رہے ہو اللہ سے کوئی خاص شے مانگ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ تم ان لمحات میں اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ مجھے لیے اپنی مخصوص جگہ پر آیا جہاں اس کی کرسی میز لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اور مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ پھر بولا، یار بیگ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ ان دنوں جنوری اپنے اختتام پر تھا۔ میں نے کہا، موسم ٹھنڈا ہے اس لیے گرم چلے گا۔ اس نے ایک ملازم کو اچھی سی چائے بنانے کے لیے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، یار بٹ، تم نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ تم میرے بے تکلف دوست ہونے کے علاوہ ایک کامیاب وکیل بھی ہو۔ جب بھی میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا تم سنجیدگی سے میری بات نہیں سنو گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میں زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور بٹ تم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو کہ تمہیں کسی اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، شیراز کو چند دن پہلے شاپ پر رکھا ہے۔ پتہ نہیں قدرت نے اس کی کھوپڑی میں کیسا دماغ رکھا ہے۔ اس کا اشارہ غالباً اس شخص کی طرف تھا جسے میری آمد سے قبل وہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں اس وقت تمہیں بڑی شدت سے یاد کر رہا تھا اور تم آ گئے، اس لیے میں نے کہا اگر میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا۔ یار بٹ، مجھ پر اب اتنا برا وقت بھی نہیں ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آخر تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں وکیل ہوں، کوئی گھسیارا نہیں۔ میں نے یہ مکالمے اتنے سنجیدگی اور سختی سے ادا کیے تھے کہ وہ ہکا بکا میری صورت دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے حیرانی سے استفسار کیا، یار بیگ، میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا جس پر اس قدر خفا ہو رہے ہو؟ تم نے بات ہی ایسی کی ہے بٹ، میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شاپ کے ایک گھامڑ ملازم کو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے مجھے یاد کیا۔ کیا تمہاری نظر میں اب میری یہ اوقات رہ گئی ہے کہ میں ڈیوٹی فری شاپ میں ایسی معمولی سی ملازمت کروں گا؟ میرے ڈرامے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ بس بیگ، بس، کچھ اداکاری عدالت کے لیے بھی بچا کر رکھو۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، میں نے تمہیں جس خاص مقصد سے یاد کیا ہے اب وہ بھی سن لو۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ بٹ نے کہا، تم نے مجھے جس ملازم کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کی جگہ پہلے ریاست علی کام کرتا تھا۔ ریاست علی نہایت ہی محنتی اور تجربہ کار شخص تھا، لیکن ایک نادانی نے اس کی زندگی کی بساط کو اس طرح الٹ دیا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اسے اس عذاب سے نکالنے کے لیے ایک قابل وکیل کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے میں تمہیں شدت سے یاد کر رہا تھا اور تم آ گئے۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، ریاست علی کس قسم کی مصیبت میں پھنس گیا ہے؟ اس پر ایک شخص کے قتل کا الزام ہے، اجمل بٹ نے بتایا، لیکن مجھے 101% یقین ہے ریاست نے کوئی قتل وتل نہیں کیا۔ اجمل بٹ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس نے ملزم ریاست کے بے گناہ ہونے کے بارے میں اپنے جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا، میں آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان نہیں لا سکتا تھا۔ لہٰذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے اس سے پوچھا، واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ اس نے بتایا، ریاست علی آسان شرائط پر قرضہ دینے والی ایک کمپنی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔
اس قسم کا کاروبار کرنے والی بہت ہی کم کمپنیاں قابل بھروسہ ہوتی ہیں۔ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور وہ لوگ سال ہر سال سے ایمانداری کی بنیاد پر کام چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کمپنیاں دھوکے اور فراڈ سے کام لے کر معصوم اور سادہ لوگ افراد کو بیوقوف بناتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے پاس پھنسے ہوئے بے بس لوگوں کو کسی بھی اندھے گڑھے میں پھینک کر اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں۔ بہرحال ریاست علی ایک فراڈ کمپنی ایزی لائف ٹریڈرز کے جال میں جا پھنسا تھا۔ 1 لاکھ قرض حاصل کرنے کی امید میں اس نے 3-4 ماہ تک کمپنی کے چکر تو لگائے سو لگائے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جیب سے بھی لگ بھگ 4,000 روپے دے چکا تھا۔ اجمل بٹ نے سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یار بیگ، 4,000 روپے کم رقم نہیں ہوتی۔ ریاست کو یہاں سے 2,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کی 2 ماہ کی تنخواہ ہے جو اس نے 1 لاکھ روپے کے حصول کے لالچ میں گنوا دیے۔ 1 لاکھ تو ملنے ہی نہیں تھے، اس بیوقوف نے 4,000 بھی گئے اور قتل کا الزام بھی اس کے سر آ گیا۔ اس نے افسوسناک انداز میں سر ہلایا اور بولا، کاش ریاست اس میدان میں کودنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ خود تو مصیبت میں پھنس ہی چکا ہے، بیوی بچے الگ پریشان ہیں۔ اسی دوران میں بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے آ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی میں سے ایک ہلکا سے سیپ لیا اور اجمل بٹ سے پوچھا، ریاست علی پر کس شخص کے قتل کا الزام ہے؟ عاصم، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مقتول کا تعلق ایزی لائف ٹریڈر سے ہی تھا؟ عاصم اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا، بٹ نے بتایا۔ ریاست علی اس وقت کہاں ہے؟ وہ پولیس ریمانڈ پر تھانے میں بند ہے، اس نے جواب دیا۔ 2 دن کے بعد پولیس چالان کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کرے گی۔ کیا ریاست کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کر دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے میں اس وقت اسی بندوبست میں لگا ہوا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔